باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ حدیث غدیر جو ہے متواتر حدیث ہے اور برادران اہل سنت کی کافی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے۔ کافی سارے اصحاب سے یہ حدیث منقول ہے اور یہ جو حدیث ہے مختلف الفاظ سے ہم تک پہنچی ہے۔ یہ جو مشہور لفظ ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بارے میں روایات زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی صحیح اسناد کے ساتھ اور دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی ہم تک پہنچی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ میں چند عبارتیں پڑھتا ہوں۔ یہ زید بن ارقم نقل کرتے ہیں اسی حدیث غدیر کو اس الفاظ میں، کہتے ہیں من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی ولیہ، یعنی یہاں پہ واضح ہے چونکہ وہاں پہ خود ایک بحث ہے کہ مولا سے مراد کیا ہے۔ آیا مولا سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جس کا میں محب ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی ابن ابی طالب بھی اس کے دوست ہیں، محبوب ہیں، محب ہیں۔ لیکن کچھ حدیثوں میں یہ ملتا ہے جیسے کہ ہم انشاءاللہ عزیز آج بتائیں گے کہ مولا سے مراد کیا ہے، اولا بالتصرف ہے، یعنی علی ابن ابی طالب سے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کی جان اور ان کے انفس پر خود مومنین سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، برتری حاصل ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو بھی مومنین کی جانوں پر، ان کے انفس پر خود ان مومنین سے زیادہ فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اور یہ جو تعبیر ہوتی ہے اولا بالمؤمنین من انفسہم، اولویت جو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اطاعت جو ہے علی ابن ابی طالب کی اطاعت جو ہے مقدم ہے اس مومن کو اپنی اطاعت پر۔ فرض کریں اگر ایک کسی کا موڈ بنتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر فرماتے ہیں یا مولا علی فرماتے ہیں، تو اس شخص کو پیغمبر اور مولا علی کی بات کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ چونکہ علی ابن ابی طالب کی ذات کو خود لوگوں کی جانوں سے زیادہ ان پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ بس گفتگو فقط یہ نہیں تھی کہ آپ کہیں کہ ایک دوستی کی بات ہو رہی تھی، محبت کی بات ہو رہی تھی، مودت کی بات ہو رہی تھی۔ اگرچہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو معین کرتے ہیں کہ اس شخصیت کو اولویت حاصل ہے، برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے تمام لوگوں پر، ہر جہت سے اس کو برتری حاصل ہے، آپ اسی کا کہنا مانا ہے، اسی کی اطاعت کرنی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے، خود بخود اس ہستی سے دوستی بھی آپ کو کرنی پڑے گی، محبت بھی کرنی پڑے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ بس مولا کا معنی جو ہے خود ہمارے پاس ایسے قرائن موجود ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولا سے مراد کیا ہو سکتا ہے۔ خود جو ہے یہ جو حدیث ہے حدیث غدیر کا مختلف الفاظ میں وارد ہونا بھی ہمارے لیے من کنت مولا کا معنی سمجھنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک تعبیر کیا ہے، دیکھیں زید بن ارقم صحابی ہے، اس سے ناقلہ دیکھیں من کنت اولا بہی من نفسہ، جس کے بارے میں جس شخص سے مجھے اولویت اور فوقیت اور برتری حاصل ہے، جس شخص کے بارے میں مجھے برتری حاصل ہے فعلی ولیہ، علی ابن ابی طالب سے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہی تعبیر ہے، یعنی ولی سے مراد اب یہاں پہ کیا ہوگا، اس کو بھی اولویت اور برتری حاصل ہے۔ اور یہ تعبیر المعجم الکبیر میں زید بن ارقم سے ہے۔ اسی طرح سے دوسری تعبیر کیا ہے، من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی ولی اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، یہ تعبیر ملتی ہے۔
یا اسی طریقے سے بعض روایتوں میں کیا ہے من کنت اولا بہی من نفسہ فعلی ولی اللہم وال من والہ وعاد من عاداہ. خوب اگر یہ تعبیر ہو، خود یہ تعبیر کہ جس شخص پر مجھے برتری اور فوقیت حاصل ہے تو علی ابن ابی طالب کو بھی اس پہ برتری حاصل. پر یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہوا؟ یعنی من کنت اولا بہی من نفسی فعلی اولا بہ. خود قرینہ مل جائے گا نا. جب پہلے حدیث میں کیا تعبیر ہے؟ اولا بہی من نفسہ، خود بخود جب کہیں گے فعلی ولی ہو، ولی فعلی مولا ہو سے کیا مراد ہوگا؟ فعلی اولا بہی. پس علی ابن ابی طالب بھی اس شخص کے نسبت خود اس سے اولویت، برتری اور فوقیت حاصل رکھتا ہے. اور خود یہ جب یہ برتری کسی کو ملتی ہے، اولویت ملتی ہے، فوقیت ملتی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب ہی کی آپ نے اطاعت کرنی ہے، اسی کی فرما برداری کرنی ہے. یعنی آپ کے وجود پر جس ہستی کی حکومت ہو سکتی ہے وہ فقط اور فقط کون ہے؟ علی ابن ابی طالب کی ذات. جس طرح سے میں رسول کو آپ کے اوپر فوقیت اور برتری حاصل ہے، حکومت حاصل ہے، اسی طرح علی ابن ابی طالب کو بھی کیا ہے؟ اولویت ہے. اس کو کہتے ہیں اولا بالتصرف. نہ وہ سادہ استعمال آپ لیں کہ جو بعض برادران کی کتابوں میں ملتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دوسری تعبیر فرماتے ہیں، یہ جو تذکرہ الخواص ایسے ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس میں کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِ علی مقال مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ وَأَوْلَى بِهِ مِنْ نَفْسِهِ فَعَلِيٌ وَلِيُّهُ. یعنی یہ تعبیر ملتا ہے مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ اولا بھی من نفسہ. یہ سب تعبیریں اسی مقصد کے لیے آتی ہیں. پر ایک تعبیر کیا ملتی ہے خود حدیث میں؟ کیا من کنت اولا بھی من نفسہ فعلی ولی. پس کا فعلی ولی کا معنی کیا ہوگا؟ فعلی اولا بھی. ایک یہ لفظ ملتی ہے جو ہمارے برادران کی کتابوں میں ملتی ہے. دیکھیں اب دوسری تعبیر ہے یہاں پہ ہے، یہ جو ہے مسند احمد ابن حنبل. یہ جتنی یہ تعبیریں جب عربی عبارت آپ ایک کتاب کو کھولیں گے، چونکہ آج کل سرچ سسٹم موجود ہے، آپ مثلا جیسے ہم کہتے ہیں المعجم الکبیر طبرانی کے، یہ جو عبارت ہم پڑھیں اسی کو آپ سرچ کریں گے تو وہ ایڈریس کاملاً آ جائے گا. اسی طریقے سے مسند احمد ابن حنبل ہے، یہ جو ہے بریدہ سے نقل ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں من کنت ولیہ فعلی ولی. ولی کی تعبیر ہے اور یہ غور طلب چیز ہے، بہت ہی دقت طلب چیز. خود ولی کا معنی ہے کیا؟ ابھی مولا پہ تو آپ نے کہا کہ مولا کا معنی یہ ہے، مولا کا معنی یہ ہے. پس بعض تعبیروں میں کیا ملتا؟ من کنت اولا بہی من نفسہ. بعض حدیثوں میں کیا تھی؟ مسند احمد میں کون سی تعبیر ہے؟ مسند احمد کی تعبیر یہ ہے کہ من کنت ولیہ فعلی ولی. ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کس سے کہتے ہیں؟ ہمیں یہ ملتا ہے، خود صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ خود خلیفہ اول فرماتے ہیں انا ولی رسول اللہ. میں کس کا ولی ہوں؟ رسول اللہ. ولی سے کیا مراد ہے پھر وہاں پر؟ خلیفہ دوم نے کیا فرمایا تھا؟ انا ولی رسول اللہ و ولی ابی بکر، کہ میں ولی ہوں پیغمبر کا، ولی ہوں ابو بکر کا. وہاں پہ ولی کا کیا معنی ہے؟ جو معنی وہاں پہ کرو یہاں پہ وہی معنی ہوگا. فرماتے ہیں من کنت ولیہ فعلی ولی. یہ ساری تعبیریں سے کیا بدل جاتا ہے کہ ولی کی تعبیر ہے. اب آ جائیں اگلی تعبیر ہے. اسی طریقے سے اب سنن نسائی میں خصاص نسائی میں تعبیر ہے، یہ بھی زید بن ارقم سے ہے. دیکھیں فرماتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خوم.
تو وہاں پہ کیا ہوا، وہاں سے واپس آئے، یہ پورا سلسلہ چلتا ہے۔ حضرت خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، وہاں بھی یہ تعبیر انی ترکت فیکم مستقلین احدم اکبر من الاخر کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہتے ہیں دو چیزیں قیمتی آپ کے سامنے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ان میں سے دوسری سے کیا ہے، اکبر ہے، بڑی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میں اہل بیت عطرت و اہل بیت عصمت و طہارت۔ دیکھیں فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرو گے۔ فإنہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، یہ ان میں جدائی نہیں ہوگی، ان قرآن و اہل بیت میں جدائی نہیں ہوگی جہاں تک یہ دونوں میرے پاس پہنچے۔ ثم قال، پھر کیا فرمایا، ان اللہ مولائی وانا ولی کل مومن، دیکھیں میرا مولا کون ہے، اللہ۔ خوب، اللہ مولا کیا مطلب ہے، یعنی اللہ تعالی کی ذات کو میں پیغمبر پر بھی فوقیت حاصل ہے، خود مجھ سے اللہ میرا مولا ہے، اور میں ہر مومن کا کیا ہوں، ولی ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ زید بن ارقم فرماتے ہیں ثم اخذ بید علی، پھر علی ابن ابی طالب کے دست مبارک کو تھاما اور کیا فرمایا، فقال من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی، اللہم وال من اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ اب یہ تعبیریں کیا ملتی ہیں، خود کرینہ پہلا کو، ان اللہ مولائی وانا ولی کل مومن۔ پس اگر حدیث غدیر میں معنی یہ سمجھنا چاہتے ہیں مولا سے کیا مراد ہے، تو اس موضوع پہ جتنی احادیث ہیں ان کو آپ سامنے رکھیں گے۔ یہ مختلف الفاظ سے حدیث وارد ہوئی ہے۔ مختلف الفاظ کیا مطلب ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ اصحاب موجود تھے تو انہوں نے کیا سمجھا وہاں پر، وہ سمجھنا ہمارے لیے کیا مہم ہے، اس لیے کہ پیغمبر کن کے سامنے گفتگو کر رہے، تو ان لوگوں سامنے گفتگو کر جو عرب تھے، پیغمبر بھی عرب ہیں، جن کے سامنے گفتگو کی جا رہی وہ بھی کیا ہیں، عرب ہیں۔ جب یہ گفتگو کی جا رہی ہے تو یہاں پر یہ دقت طلب ہے، یہ قصاص نسائی میں حدیث ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ فرماتے ہیں من کنت ولی فعلی ولی، اور یہ مختلف حدیثیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک اور منبع بھی ہم بتا دیں برادران کہ یہ بھی خصائص نسائی میں، خصائص نسائی خود ایک مستقل کتاب بھی ہے۔ نسائی جو امام نسائی جو ہے سیاستہ کے ائمہ میں سے ہیں اور ان کے بزرگان میں سے ہیں۔ یہاں بھی کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا ثم قال الستم تعلمون، یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ہی تعبیر ہے، الستم تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا آپ نہیں جانتے ہو کہ مجھے تم پر فوقیت حاصل، قالوا نعم صدقت یا رسول اللہ، ثم اخذ بید علی فرفعها، علی ابن ابی طالب کو اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور ان کو بلند کیا، کیا فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ ان اللہ یوالی من والاہ ویعادی من عاداہ۔ لیکن یہ تعبیر کیا، پہلے کیا فرمایا، کیا آپ یہ جانتے نہیں ہو کہ میں پیغمبر کو تم پر فوقیت حاصل ہے، تو اس کے بعد یہ جملہ فرمایا۔ لیکن یہ خود کرینہ ہے۔ اب یہاں پہ ہیں یہ قصاص نسائی میں تھی، درست ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یہ بھی ایڈریس ہم بتا دیتے ہیں، جتنے ایڈریس ہیں دوستان خود تحقیق کرنا چاہیں، یہ جو عبارتیں جو ہم پڑھتے ہیں اس کو اگر سرچ کریں گے خود بخود حدیث کا ایڈریس ملنے میں آسانی ہو جا سکتی ہے۔ اب حاکم نیشا پوری کی ایک عبارت پڑھ لیں، دیکھیں حاکم نیشا پوری کیا فرماتے ہیں۔ یہ بھی زید بن ارقم سے ہے، وہی حدیث جو ہم نے پیچھے جو بیان کی، وہاں پہ یہی تعبیر ہے ثم اخذ بید علی رضی اللہ عنہ قال من کنت ولی فہذا
वलीयहु। पस ताबीर क्या देखें, मान कौन तो मौला हो के बारे में पहली ताबीर के मान कौन तो औला भी मिन नफ्से। दूसरी ताबीर क्या है, मान कौन तो वली, वली की ताबीर मौला की जगह पे कौन सा लफ्ज है, वली। मौला की जगह पे कौन सा ताबीर, औला भी मिन नफ्से, ये ताबीर थी। ये जो है ना काफी सारी किताबों में ये ताबीर हमें मिलती है। बस कितनी ताबीरें होगी देखें, मान कौन तो वलीयहु फ़ालियुन वलियो, मान कौन तो वलीयहु फ़हाज़ा वलियो। जैसी तरीके से मान कौन तो औला बिही मिन नफ्सिही, मान कौन तो औला बिही मिन नफ्सिही। ये सारी ताबीरें क्या हमें समझाना चाहती हैं, देखें यहाँ से ये सारी ताबीर हमें ये समझाना चाहते हैं कि मान कौन तो मौला का माना क्या है। खुद मौला का माने को समझने हमारे लिए क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं। देखो एक ताबीर क्या है, देखें ये सुना इब्न माजा में हदीस हो, वहाँ पे ये फरमाते हैं कि जब बुरा बिन आज़िब कहता है कि हम पैगम्बर के साथ थे हिज्जतुल विदा में, तो जब हज पैगम्बर इंजाम दे लिया तो रास्ते में एक जगह क़याम करते हैं, वहाँ पे सब लोगों को इकट्ठा करते हैं, इज्तिमा भी आप सब आ जाइए। उस टाइम अली इब्न अबी तालिब के हाथ को पकड़ के फरमाते हैं, अलस औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ालू बला, क़ाल अलस औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सी। देखें यहाँ पे बड़ी ताबीर दो जगह दो दफ़ा फरमाया। पहले फरमाया अलस औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, लोगों ने क्या कहा, बला या रसूल अल्लाह, बला। फिर फरमाया अलस औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क़ालू बला, क़ाल फ़हाज़ा वलियो। कौन, हाथ किसका पकड़ा हुआ था, अली इब्न अबी तालिब का। वहाँ पे फ़हाज़ा वलियो मन अना मौला हो। अब यहाँ पे बरक्स ताबीर हो गई है। फरमाते ये अली इब्न अबी तालिब वली हैं उसके जिसके मैं मौला हूँ। मौला का माना क्या है, खुद पैगम्बर ने पहले करीना है। देखिए हदीस पे दिक्कत करें, ये बड़ी निहायत मुहिम हदीस है, इस पे दिक्कत करें। पहले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, अलस औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि मुझे आया मोमिनीन से खुद मोमिनीन पर ज्यादा फौकियत हासिल है या नहीं है, कहते हैं है। फिर फरमाया आया अलस औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सी, खुद हर मोमिन से ज्यादा मुझ पैगम्बर को उन पे फौकियत और बरतरी हासिल है कि नहीं है। गुफ्तगू कौन सी, औलवियत की और या फौकियत की और या बरतरी की हासिल है, बरतरी की गुफ्तगू है। इस तनाजुर में क्या फरमाते हैं फ़हाज़ा, यानी ये अली इब्न अबी तालिब वली हैं किसके, मान आना मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये वली हैं। तो अब यहाँ पे सवाल है मौला का माना क्या हुआ, मौला का माना वही औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा वाले मन वालो आद मन आद। अब ये हदीस की सनद कैसी है, कहते हैं वकाल अलबानी कि क्या फरमाया, सही, ये हदीस क्या है, सही है। सुनन इब्न माजा में आप देख सकते हैं, सुनन इब्न माजा किताब लेंगे, ये साथ कर ये ताबीर आप लिख दें, खुद बखुद ये हदीस आ जाएगी। बस खुद ये करीना है, देखें ये हदीस जो है करीना बनती है। बुरा बिन आज़िब जो बता रहा है ये हदीस करीना है किस बात का, कि मौला से मुराद क्या है। ये जब मुतअद्दिद अंदाज में हदीस वारिद होती है तो हमारे लिए मन कौन तो मौला हो फ़हाज़ अलीयुन मौला को समझने में आसानी होती है। लेकिन एक ये ताबीर थी। अब यहाँ पे आ जाए दूसरी ताबीर, इसका रावी कौन, खुद मौला अली इब्न अबी तालिब सलामुल्लाह अलैह। सही है। ये भी वही है कि जब हम खुम के मकाम पर पहुंचे हैं तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलस्तुम तशहदून अन्नल्लाह तबारक व तआला रब्बुकुम। यहाँ पे दिक्कत करें, आया आप गवाही नहीं देते हो कि परवरदिगार ही तुम्हारा रब है, कालू बला, तो लोगों ने क्या, हमारा रब कौन है, परवरदिगार। फिर फरमाया अलस्तुम तशहदून अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल
وَرَسُولُهُ أَوْلَىٰ بِكُم مِّنْ أَنفُسِكُم۔ اب یہاں پہ دقت کرنا نہایت ہی مہم حدیث ہے یہ۔ آیا آپ یہ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے تم سے تمہاری جانوں پر زیادہ فوقیت حاصل رکھتے ہیں، اولویت رکھتے ہیں اور برتری رکھتے ہیں؟ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، آیا آپ یہ گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے کیا ہیں؟ اولیاء ہیں، ولی ہیں۔ دیکھیے پہلے کیا فرمایا؟ اولیاء سے کیا فرمایا؟ اولا بکم، یعنی خود ولی سے مراد کیا؟ وہی پہلا والا معنی ہے۔ قالوا بلا، اب فرماتے ہیں فمن کان اللہ ورسولہ مولاہ فإن ھذا مولاہ، کہتے ہیں جس جس کا اللہ اور رسول مولا ہیں، یہ علی ابن ابی طالب اس کے کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ اب یہاں پہ دقت کریں، پہلے کیا فرمایا؟ کیا مجھے اولویت اور برتری حاصل نہیں ہے؟ اس کے بعد کیا فرمایا؟ پیغمبر اور اللہ اور اس کے پیغمبر کو برتری حاصل نہیں ہے؟ کیا اللہ اور اس کے پیغمبر تمہارے اولیاء اور ولی نہیں ہیں؟ اس کے تناظر میں فرمایا ہے کہ جس جس کا اللہ اور رسول مولا ہے اس کا یہ مولا ہے۔ خود پر مولا کا معنی کیا؟ وہ پہلے خود کرینہ، کون سا کرینہ ہے؟ یہ والا ہے کہ وہ کیا فرمائے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اولا ہیں خود آپ سے، کہ پھر فرمائے وَقَدْ تَرَكْتُمْ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر آپ ان سے تمسک کریں گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے جو کس کے ہاتھ میں؟ پروردگار کے ہاتھ میں، اور ایک وہ کون سی چیز ہے؟ ایک دوسرا سبب آپ کے ہاتھ میں، وہ کیا ہے جناب علی؟ دیکھیں دقت کرنا، ایک کتاب اللہ کتاب، اس کا ایک حصہ کس کے پاس ہے؟ پروردگار کا، اور ایک کس کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ کے پاس ہے، ان اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ دوسری کیا؟ اہل بیت ہے۔ خوب یہ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ ھذا اسناد صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث جو ہے نا کاملاً جو ہے ابن حجر فی المطالب العالیہ میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ کتاب ہے ابن حجر کی المطالب العالیہ، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 142 اور 143 میں ہے۔ اب یہاں پہ دقت کرنا، خود یہ مختلف الفاظ ہمیں کیا ہم کیوں یہ مختلف الفاظ بتا رہے ہیں؟ یہ جو مختلف الفاظ سے جب حدیث نقل ہوتی ہے، مختلف الفاظ ایک ہیں، یہ الفاظ کا مختلف ہونا ایک معنی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ الفاظ متعدد ہیں لیکن معنی ان کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ یہ قرینہ بنتا ہے کہ حدیث غدیث سے مراد کیا ہے، مولا سے مراد ہو کیا ہے۔ بس آج کی گفتگو میں ہم نے یہ بتایا کہ مولا سے مراد کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم کہاں پہ جانا پڑے گا؟ ہمیں ان قرائن کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ مولا، کیونکہ مولا کا اگر فرض کریں کہ مولا کیا مشترک لفظی ہے، مشترک لفظی کسے بولتے ہیں؟ جس کے الفاظ کیا ہیں جناب علی؟ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معنی کیا ہیں؟ متعدد ہیں۔ جب معنی متعدد ہیں تو ہمیں قرینہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ یہاں پہ اس مولا سے مراد ہو کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ کار کیا ہے کہ اس موضوع پہ جتنی حدیثیں وارد ہوئے ہیں، مختلف الفاظ میں جو الفاظ سے وارد ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے۔ جب مختلف حدیثوں، ایک حدیث کے مختلف الفاظ کو آپ دیکھیں گے، وہاں پہ آپ کو حدیث کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ایک کون سی تعبیر ہیں؟ یہ خود تعبیریں جو آپ کی خدمت میں ہم نے ابھی بیان کی ہیں کہ مختلف انداز میں حدیث غدیر وارد ہوئی ہے۔ اب آ جائیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کی دلالت کس بات پر ہوتی ہے؟ آیا یہ مولا سے مراد کیا ہے؟ فقط یہ محبت کی بات ہو رہی تھی، مودت کی بات ہو رہی تھی، جس جس کو مجھ سے محبت ہے اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے، یا جس جس کا میں محبوب ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں اس کا علی ابن ابی طالب بھی محبوب ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ایک جو چیز ہے جو نہایت ہی مہم ہے، خود قرینہ ہے یہاں پر، اگرچہ خود مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ کے اشعار بھی اس میں موجود ہیں کہ انہوں نے حدیث غدیر سے جو بیان کیا تھا کہ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا۔ دیکھیں یہ جو ہے ایک کیا ہے؟ حسان بن ثابت،
لیکن خود قرینہ پہ غور کرنا. حسان بن ثابت کیا لکھتا ہے، وہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خم غدیر کے مقام پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہم من کنت مولا فعلی مولا ہو، تو اس وقت کیا حسان بن ثابت اٹھتا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں بھی کوئی مدح سرائی کروں. یہ جو جملات یہ بتایا، حسان بن ثابت کون سی شخصیت ہے؟ بہت بڑا شاعر ہے، جس کے شاعر ہونے میں یعنی عربوں کا مشہور شاعر. اس نے پیغمبر کی اس حدیث کو سننے کے بعد یہ جملات ارشاد فرمائے. اور جب یہ جملات ارشاد فرمائے، کس کے سامنے یہ جملے ارشاد فرمائے؟ غور کیجیے گا. یہ جملے ارشاد فرمائے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. حضرت نے وہ جملے سنے. اگر یہ جو مراد جو یہ سمجھا تھا حسان بن ثابت، مراد اس کی صحیح نہیں تھی، تو پیغمبر اسے کیا فرماتے؟ بھی حسان بن ثابت میری مراد یہ نہیں تھی جو آپ سمجھے ہو. درست ہے؟ متوجہ ہوئے؟ یعنی حسان بن ثابت پیغمبر کے اس خطبے سے جو سمجھا ہے اس کو وہ اپنے شعر کی زبان میں بیان کرنا چاہتا ہے. جب شعر کی زبان میں بیان کر رہا ہے تو اگر اس کی مراد وہ نہ ہوتی جو پیغمبر کی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کیا فرماتے کہ یا اے حسان بن ثابت، یہ جو آپ نے سمجھا یہ میری مراد ہو نہیں تھی. پیغمبر نے تو اس کی تائید کی ہے، پیغمبر نے اس کی تائید کی ہے. حتیٰ یہ فرمایا جب تک آپ جناب علی نصرت علی ابن ابی طالب میں جاری رکھیں گے تو روح القدس کی تائید بھی آپ کو شامل ہار رہے گی. اب یہاں پہ دیکھیں حسان بن ثابت کیا کہتا ہے. پہلے ہے ینادیم یوم الغدیر نبیہم بخوم واسمع بالرسول منادیہ. یہ پوری تعبیر ہے. یقول فمن مولاکم و ولیکم. دیکھیں مولاکم کس نے کیا مراد لیا ہے؟ ولی. فقالوا ولم یبدو ہناک الطعامیہ الہک مولانا وانت ولینا ولم ترى منا فی الولایت عاصیہ. اب یہاں پہ دم لگا فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعد اماما وہادیا. پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ یہ اس کا دیکھیں ترجمے پہ غور کرنا. کہتے ہیں کہ یوم غدیر خم میں پیغمبر نے ندا دی، آواز دی، اور اس سے کیا کہا جناب علی؟ ایک آواز آئی پیغمبر کی خدمت میں کہ اس کو صحیح طریقے سے آپ سن لیں. کیا فرمایا پیغمبر نے؟ کیا فرمایا؟ فمن مولاکم و ولیکم. تو لوگوں نے پیغمبر نے فرمایا یا حضرت فرما رہے تھے کہ تمہارا مولا اور ولی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا فلم یعبدو ہناک طعامیہ. خوب اس میں تو ہم کوئی گمراہی نہیں دیکھتے ہیں. یعنی جو ایسے آپ فرمائیں گے جس کا آپ ولی تعین کریں گے، جو مولا آپ بتائیں گے ہمارے لیے وہی ہے. الہو کا مولانا وانت ولینا. بھی کون ہے تمہارا مولا اور ولی؟ تو لوگوں نے کیا ہمارے پاس ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ کا اللہ ہمارا مولا ہے اور آپ ہمارے کیا ہیں؟ ولی ہیں. ولم ترى منا فی الولایت عاصیہ. لوگوں نے کیا کہ یا رسول اللہ ولایت کے مسئلے میں آپ ہم سے نافرمانی دیکھتے ہوئے نہیں پائیں گے. ہم سے نافرمانی نہیں، ہم نافرمانی آپ کی نہیں کریں گے. اب یہاں پہ کیا تعبیر ہے؟ کہتے ہیں فقال لہو. جب لوگوں نے یہ اقرار کیا، پیغمبر نے فرمایا کہ تمہارا مولا اور ولی کون ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ اللہ ہمارا مولا ہے اور آپ کیا ہمارے ولی ہیں. اس ٹائم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قوم یا علی، اے علی اٹھئے، فإننی رضیتک، میں راضی ہو گیا ہوں اس بات پر کہ میرے بعد آپ کیا ہیں؟ اماما وہادیہ. آپ میرے بعد کیا؟ امام اور ہادی ہیں. امام ہیں، رہبر ہیں، لیڈر ہیں، حاکم ہیں اور امت کے ہادی برحق ہیں. اب مجھے بتاؤں جب یہ سارے جملات ارشاد فرما لیے یہ حسان بن ثابت، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے تھے اور اصحاب بھی سن رہے تھے. تو لوگ اعتراض کرتے تھے حسان بن ثابت پیغمبر کی یہ مراد نہیں تھی جو آپ سمجھے ہو. اور اس سے بالا تر خود پیغمبر اسے ٹوکتے بھی یہ آپ نے کیا مطلب لے لیا؟ پیغمبر کی کہاں یہ مراد تھی. سب لوگ جناب علی آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا. یہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر کی. اس کا مطلب ہے حسان بن ثابت کون ہے؟ بہت بڑا شاعر ہے، عرب ہے. وہ پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے یہ پاکیزہ الفاظ پاکیزہ زبان سے
نکلے ہوئے پاکیزہ الفاظ سے کیا سمجھا ہے؟ اس نے یہ سمجھا، دیکھیں فَإِنَّنِي رَضِيتُكَ مِن بَعْدِ إِمَامًا وَهَادِيًا، مولا سے مراد کیا لے سمجھا، ولی سے مراد کیا اس نے سمجھی ہے، امام اور ہادی۔ امام کیا ہے؟ یعنی رہبر، حاکم، لیڈر، امت کے ہادی برحق۔ خود یہ کرینہ ہے کس بات کے لیے؟ یہ شعر جو حسان بن ثابت کرینہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ جو حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ مولا سے مراد کیا ہوا؟ یعنی امام ہادی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی شاعر ہمیں ملتے ہیں، ان پہ ابھی ہم نہیں جاتے ہیں۔ خود ایک دقت کریں، ایک بہت بڑا اہم کرینہ ہے، اگرچہ اور کرینے بھی ہے، مثلا خود جناب علی جو یہ جو تعبیر ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، دیکھیں وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ خود یہ لب اللہجہ جو ہے، یہ لب اللہجہ بتاتا ہے کہ کوئی واقع کوئی معمولی نہیں ہے، درست ہے؟ کوئی عام دوستی کی بات نہیں ہوتی، کوئی محبت کی بات نہیں ہو رہی تھی، کسی ایک اور چیز کی طرف، ایک اہم کی چیز کی طرف اشارہ ہے۔ خود یہ کرینہ موجود ہے، خود اس کا شان نزول برادران کتاب ملتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل من ربک سے کیا مراد ہے، خود یہ ہے۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ بتا دیتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کے اعلان کرنے کے بعد دوسری آیت کون سی نازل ہوتی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، خود یہ ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک مہم ترین جو کرینہ ہے کس بات پہ ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد کوئی معمولی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ آیت ہے سأل سائل بعذاب واقع۔ خوب یہ ہے، مجھے بتاؤ ایک شخص، یہ کتابوں میں انشاءاللہ عزیز برادران کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں، دیکھیں میں اگر یہ جو مطالب یہ جو مطلب بیان کر رہا ہوں، ابقات انوار فی امامت ائمت الاطہار جلد نمبر 9 صفحہ نمبر، یہ جلد نمبر جو 10 میں 10 سے پڑھ ہیں، دیکھیں اس میں جو قرائن یہ بتا رہے ہیں مرحوم، جلد 9 اور 10 میں قرائن بتاتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ تفسیر الثعلبی جو ہے، درست ہے؟ تو وہ یہ دیکھیں، اس سے میں پڑھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا سفیان بن عیینہ سے کہ سال سائلوں کب نازل ہوئی؟ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نقل کرتا ہے پورا سلسلہ سند امام صادق علیہ السلام، وہ اپنے آبا و اجداد سے اس نے کہا جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر قوم پہ لوگوں کو بلایا تھا اور سب کو اکٹھا کیا تھا، اس علی ابن ابی طالب کا دست مبارک کو تھام کے اس کو پکڑی، کیا فرمایا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا فشا ذالک وطار فی البلاد۔ کہتے ہیں یہ بات ہر جگہ پہنچ گئی۔ کیا کون سی بات پہنچ گئی؟ یہ بات پہنچ چکی ہے کہ پیغمبر نے ایک اپنا مولا لوگوں کے لیے مولا ولی معین کر دیا، دوستی کی بات نہیں ہو رہی ہے، غور کیجیے گا کہ جب یہ بات پھیلی فبلغ ذالک الحارث بن نعمان الفہری، کہتے ہیں حارث بن نعمان تک بھی یہ بات پہنچی، تو وہ کیا ہوا؟ وہ آئے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اعلیٰ نحت اتل ابتح، تو وہ ابتح کے مقام، ابتح جو ہے وہی جو ہے نا سنگریزے والی جگہ کو بولتے ہیں جہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے جو کنکر ہوتے ہیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ آتا ہے اور جناب علی اپنے اونٹنی پہ جو بیٹھو وہاں سے اترتا ہے اور اونٹنی کو ایک جگہ باندھتا ہے، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں پہنچتا ہے، دار حالانکہ پیغمبر کے کہاں تھے؟ فہوا فی ملأ من اصحابہ، اصحاب کے جرمٹ میں تھے حضرت، یعنی اور اصحاب ہی تھے، پیغمبر تنہا نہیں تھے۔ کہتے ہیں جب یہ آیا تو اس نے کہا یا محمد امرت عن اللہ ان نشہد لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلناہ منک۔ اے محمد، دیکھو یہ کتنی بدتمیز سے گفتگو کر رہا ہے، مسلمان ہے، صحابی ہے بھائی، یہ صحابی ہے، حارث بن نعمان فہری صحابی ہے۔ یہ جو نظریہ بنایا جاتا ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں، تو غور کرنا چاہیے، یہ کیسے نا بے ادب انسان ہے، پیغمبر کو کیسے پکارتا ہے؟ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جناب توحید کی گواہی دیں اور آپ کو رسول مانے فقبلنا منکا،
تو ہم نے آپ کی بات کو مان لیا. آپ نے حکم دیا نصلی خمسن فقبلنا منک، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں تو ہم نے آپ سے قبول کر لیا. وامرتنا بالزکات فقبلنا ہو، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کیجئے تو ہم نے اس کو قبول کر دیا. وامرتنا ان نصوم شہر رمضان فقبلنا ہو منک، آپ نے ہمیں کیا حکم دیا کہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھو تو ہم نے قبول کر لیا. وامرتنا بالحج، یہ ہے مسلمان، غور کیجیے گا سب باتیں کون سی کر رہا ہے؟ توحید کو قبول کرتا ہے، رسالت کو قبول کرتا ہے، نماز کو بھی قبول کرتا ہے، زکوٰۃ کو بھی قبول کرتا ہے. کہتے روزے کا کہا ہم نے قبول کیا. وامرتنا بالحج فقبلنا، آپ نے حج کے لیے کہا ہم نے اس کو بھی قبول کیا. ولم ترض بہذا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس بات پہ راضی نہیں حتی رفعت بذبح ابن عمک، تاکہ آپ نے جو ہے امو کے بیٹے ہیں، چچا زاد کے بیٹے ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو اس کی جو ہے ہاتھوں کو پکڑ کے آپ نے بلند کیا. ففضلتہ علینا، آپ علی ابن ابی طالب کو ہم پر فضیلت دی، اس کو فوقیت دی. وقول، آپ نے کیا کہا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ جملہ آپ نے کہا. یہ دیکھو حارث بن نعمان فہری نے کیا سمجھا تھا اس تعبیر سے، اس کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں وَفَضَّلْتُهُ عَلَيْنَا. اگر دوستی کی بات ہے، دوستو یاد رکھو دوستی میں تو مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہاں تو بھائی چارے کی گفتگو ہو رہی ہے. یہ حارث بن نعمان فہری کہتا ہے آپ نے علی ابن ابی طالب کو ہم پر فوقیت عطا دی، فضیلت دی. کس انداز میں؟ من کنت مولا فعلی مولا. کہتے ہیں فہذا شأن منک او من اللہ عز وجل، اے مجھے یہ بتائے یا رسول اللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں، اس نے یا رسول اللہ نہیں کہا، اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مجھے بتائیے یہ جو ولایت کا آپ نے اعلان کیا ہے اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو فضیلت جو آپ دے رہے ہیں، کیا یہ آپ نے اپنی جانب سے کہا ہے او من اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم والذی لا الہ الا ہو ان ھذا من اللہ. پیغمبر فرماتے ہیں وہ قسم اس ذات کی، کس کی؟ کہ جس کا کوئی معبود اس اللہ کی. کہ یہ کس کا حکم سے میں نے کہا ہے؟ ھذا من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. کون سے؟ ولایت کا اعلان. آپ کہتے ہیں فولا الحارث بن نعمان یرید راحلتہ وہو یقول، کہتے ہیں اس وقت اس نے منہ موڑا، حارث بن نعمان اپنی سواری کی جانب جا رہا تھا، یہ جملہ کہا اللہم ان کان ما یقولہ محمد حقا. اب بھی یہ تعبیر کون سی بول رہا ہے؟ محمد کی ہے. پیغمبر کا کس انداز میں نام لے رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر یہ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں صحیح اس نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، تو پروردگارا آسمان کے سے میرے اوپر ایک پتھر کو برسا، وَأَتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور مجھے عذاب علیم میں مبتلا کر دے. اگر یہ پیغمبر یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے اس نے ولایت کا اعلان کیا ہے تو میرے اوپر کیا عذاب آ جائے. آپ کہتے ہیں فما وصل الیہ، یہ اپنی سواری تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا. حتی رماہ اللہ بحجر فسقط علی حامتی وخرج من دبرہ، کہتے ہیں پتھر آیا، پتھر نے اس کو کیا کیا؟ ملین میٹ کر دیا. فقتلہ وانزل اللہ عز وجل سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ ضعف، جب خدا سے آپ عذاب مانگ رہے تو وہ تو اٹل ہو کے آئے گا. اب مجھے بتائیں حارث بن نعمان فہری نے کیا سمجھا تھا من کنت مولا سے؟ عام دوستی کی بات تھی، تو کوئی تو ٹینشن والی بات ہی نہیں تھی. یہ کہہ رہے کہ آپ نے علی کو ہم پہ فضیلت دی. یہ خود کرینہ ہے اس بات پر کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ کوئی معمولی معنی نہیں ہے. وہ کون سا معنی ہو سکتا ہے؟ اولا بالتصرف ہے، اولا بالمؤمنین ہے، اولویت ہے، فوقیت ہے، حاکمیت ہے. اپنے بعد ایک جانشین کا انتخاب ہے، اپنے بعد کیا ہے؟ وسیع کا انتخاب ہے، اپنے بعد ایک خلیفہ کا انتخاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معمولی سے دوستی کی بات ہوتی، محبت کی بات ہوتی، اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ دوستی تو دل میں رکھی جاتی ہے کہ علی سے محبت، ٹھیک ہے محبت کر لیں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کیا فَفَضَّلْتُهُ عَلَيْنَا، آپ نے انہیں ہم پہ فضیلت دی ہے.
پر اس کا خود جو سمجھنا جو حارث بن نعمان فاری کے حدیث سے، اگر پیغمبر وہاں پہ یہ فرما سکتے تھے حارث بن نعمان آپ اتنی کیوں ٹینشن لے رہے ہو بھائی، یہ تو دوستی کی بات، اس میں تو کوئی اتنے ناراضگی کی چکر ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے خود اس کا سمجھنا جو ہے یہ ہمارے لیے مہم ترین دلیل ہے۔ کون سی؟ کہ یہاں سے من کنت مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا سے مراد کوئی معمولی مولا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آخری ہم قرینہ بتا دیتے ہیں، یہ آخری قرینہ جو اکثر حدیثوں میں، وہ کون سا ہے؟ حدیث کی ابتدا میں کیا ہے؟ الس اولا بالمومنین من انفسہم، یہ تعبیر ملتی ہے۔ بس اگر ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں گے کہ مولا ایک مشترک لفظی ہے، تو مشترک لفظی میں ایک معنی معین کرنے کے لیے قرائن ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ایک قرینہ کون سا ہم نے بیان کیا؟ خود حدیث مثلا قرآن کی آیات کا نزول یہ بتلاتا ہے، یا رسول بلغ کا انداز، الیوم اکملت لکم دینکم کا، حسان بن ثابت کی جو فہم ہے ان کے اشعار، اور خود یہ جو عمل ہے عکس العمل ہے کس کا؟ حارث بن نعمان فاری۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا سے مراد کوئی معمولی معنی نہیں لیا جا رہا۔ فقہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ کا سردار ہیں۔ سردار کا مطلب کیا؟ ابھی فاضل میں سردار کا معنی سید و سردار کس کا مطلب؟ یعنی سب کے اوپر اس کو سیادت اور سرداری حاصل ہے۔ کس چیز میں؟ تمام احکام میں، تمام جو اسے سرداری حاصل ہے، فقط سردار نام کا نہیں ہے یہاں پر۔ اب یہ حدیث جو ہے الس اولا بالمؤمنین من انفسہم، بہت ساری کتابوں میں یہ جملہ ہمیں ملتا ہے، یعنی جو جن جن حدیثوں میں، اب ایک لائن مرحوم جو ہے مرحوم صاحب ابقات نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 188-87 سے شروع کرتے ہیں، جہاں پہ جو مرحوم نے کتابیں جو بتائی ہیں 50 کتابیں انہوں نے بتائی ہیں۔ جہاں پر کب سے شروع کیا دیکھیں، یہ ابھی میں بتا دوں تاکہ یہ مرحوم کی زحمت جو ہے نا یہ پتہ چلے کتنی بزرگوان۔ دیکھیں 153 ہجری قمری سے لے کر، یعنی معمر ابن راشد ابو عروہ الازدی سے شروع کرتے ہیں، کہاں تک آتے ہیں جناب علی؟ دیکھیں آتے آتے ماشاءاللہ یہ جو ہے وہ اپنے زمانے تک آتے ہیں۔ مرحوم 50 لوگوں کے حوالہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے جناب علی اس حدیث کا پہلا حصہ بیان کیا ہے۔ کون سا؟ الس اولا بکم من انفسکم۔ ابھی جو ہم نے پہلے جو حدیثیں بیان کی تھی وہاں پہ بھی یہ تعبیر یہ ملتی تھی، درست ہے؟ خود یہ جو تعبیر ہے خود یہ ہمیں قرینہ بنتا ہے کس بات پر؟ کہ الس اولا بکم من انفسکم یا الس اولا بالمؤمنین من انفسہم سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں جو معنی پہلے جو پیغمبر نے یہ فرمایا، آیا میں جناب علی تم سے تمہاری جانوں پر فوقیت نہیں رکھتا، اس کے بعد یہ فرمایا من کنت مولا فاذا علی مولا۔ یہ خود قرینہ ہے کس بات پر؟ کہ مولا سے مراد ہو کوئی معمولی معنی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ حدیث کافی کتابوں میں ہے، یعنی جہاں پہ بھی یہ کہ ایک وقت میں حدیث ڈھونڈنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مثلا آپ جس کتاب کو بھی لینا چاہیں، برادران کی جو کتابیں ہیں اس میں سے مثلا آپ فاضل مسند احمد ابن حنبل کو لے کے آتے ہیں، تو ڈیجیٹل لائبریری میں کیا ہوتا ہے، آپ یہ لفظ سرچ کریں اولا بالمؤمنین من انفسہم تو یہ حدیث پھر آپ کو مل سکتی ہے، یا آپ لکھیں من کنت مولا ہو تو وہ اس میں بھی یہ تعبیر پوری حدیث ہے۔ بس حدیث ڈھونڈنے کا آج کل بہترین طریقہ اور آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب بھی کوئی آپ کو ایڈریس بتائے کیا، آپ بجائے کہ ایڈریس، یہ بہترین ایڈریس ہوتا ہے کہ آپ خود سرچ کر لیں، من کنت مولا کا سرچ کریں کہ کن کن کتابوں میں اور کن کتابوں میں یہ تعبیر ہمیں ملتی ہے۔ بس یہاں سے کیا مطلب ملتا ہے؟ آخری مطلب ایک دفعہ ہم صاحب غدیر کی خدمت میں بھی پڑھ لیں، دیکھیں مرحوم جو ہے دیکھیں یہ ابھی میں پڑھ ہوں جناب علی صاحب الغدیر سے، جیل نمبر 1 صفحہ نمبر 651 سے آخری قرینہ ہم بتا رہے ہیں۔ مرحوم فرماتے ہیں خود قرینہ پہلا کون سا ہے؟ یہی والا جو صاحب ابقات نے بیان، اللہ سولا بکم من انفسکم۔ کہتے ہیں یہ جو تعبیر ہے کن کتابوں میں ہے، کن بزرگان نے نقل کی؟ احمد ابن حنبل، ابن ماجہ، نسائی، شیبانی، اور مرحوم نے ماشاءاللہ انہوں نے تو ایک اور لائن لگا دی 64 بزرگان۔ آخری جو شخصیت انہوں نے جو ذکر کیا ابن حجر مکی کا، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں آپ یہاں پر
اب یہاں پہ ایک عبارت بھی پڑھ لیں، یہ جو ابھی ہم نے عبارت پڑھی تھی نا، بعض کتابوں میں تعبیر تھی کہ من کنت ولیہ و اولا بہ من نفسہ، یعنی وہ جو تعبیر ہے مختلف حدیثوں میں، اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمانا چاہتے تھے۔ پس نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا برادران کہ مولا کو اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے، ایک لفظ مشترک لفظی ہے، اور مشترک لفظی کے لیے ایک معنی معین کرنے کے لیے قانون کیا ہے؟ قرائن ڈھونڈے جاتے ہیں۔ تو قرائن ہم نے چند قرینے بتائے، ایک ہے خود شعر ہے حسان بن ثابت کا، اس حدیث غدیر کو بیان کرنے کے بعد جو اس نے ارشاد فرمایا، اسی طرح حارث بن نعمان فہری کا جو واقعہ میں ملتا ہے، اور دوسرا جو اہم ترین ہے وہ کون سی ہے؟ اس حدیث سے پہلے پیغمبر کے جملات ملتے ہیں کہ الست اولا بکم من انفسکم، یہ اولویت کی گفتگو ہے۔ اسی طریقے سے حدیث غدیر کے جو دوسرے الفاظ ہیں کہ من کنت اولا بہ من نفسہ، جس پر مجھے اولویت اور فوقیت حاصل ہے، فہذا ولیہ، فعلی ولیہ، یہ سارے قرائن ہمیں بتاتے ہیں کہ مولا سے مراد کیا ہے؟ اولا ہے، یعنی اولا بالتصرف ہے، اولا بالمؤمنین من انفسہم ہے، یعنی مومنین پر جس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برتری حاصل ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب کو بھی مومنین پر خود مومنین سے زیادہ برتری، فوقیت اور سبقت حاصل ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، فقط ایک خاص دوستی کا، محبت کا، مودت کی گفتگو یہاں پر نہیں ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، بہت سارے قرائن ہے، اس گرمی میں یہ فرمانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور یہ سارا اہتمام میں بتاتا ہے کہ موضوع نہایت ہی اہم ہے، کوئی معمولی موضوع نہیں ہے۔ اللہم جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ الائمۃ المعصومین علیہم صلوات اللہ۔